الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، زندگی کے مقاصد واضح ہو گئے. الہ واحد جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس نے ہمیں عبدیت کا ایک قانون دے دیا. بندگی کے طور طریقے کیا ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک کتاب شاندار قسم کی نازل فرما دی. اور رسول جو بذات خود نور، اس کے ساتھ یہ کتاب بھی نور، اللہ کی رحمتوں کے نورانی حالات اور کیفیات میں اللہ رب العزت نے رسول مبعوث فرما دی. اور یہ فرما دیا کہ اس کی اطاعت کی جائے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، سنبھالو اپنے آپ، کیونکہ آپ میں سے آپ کے گھر بار، آپ کی بیویاں اور آپ کے بال بچے یہ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں. عدو لکم، یہ دشمن ہو سکتے ہیں، اور ان کی عداوت سے متعلق یہ وارننگ ہے. فاحذروہم، ہوشیار رہا کرو. اب یہ عدو لکم فرمایا، آپ کی دشمن ہے، کیوں اور کیسے؟ وہ اسی طرح کہ ان کے لیے کہیں آپ اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑ رہے ہو، وہ سبب تو نہیں بن رہے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا خطرہ مول لو، اس لیے یہ دشمن ہے. اور فاحذروہم، ان سے ایسے ہوشیار رہو کہ ان کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی قدم، کوئی عمل سرزد نہ ہو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں، البتہ اگر تم لوگ معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ غفور رحیم. چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن ان کے لیے قوانین الہیہ میں سے کوئی کمزوری اپنانا یہ ایک طرح کے فساد میں
پڑھنا ہے. جس طرح کہ پتہ ہے آپ کو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ میں آئے، اس وقت حکم بھی یہی تھا کہ کوئی بھی مسلمان کہیں اور علاقے میں نہ رہے، سب کو مدینہ طیبہ جمع ہونا ہے. کچھ لوگ تھے جو مسلمان تھے دل و جان کے حوالے سے، لیکن بال بچوں کی محبت ان کو دامنگیر تھا، وہ قاصر تھے اس بات سے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جائیں ان جیسے ماحول کے لیے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی تجارت، آپ کی زراعت، آپ کے روزگار وغیرہ میں یہ فکر ہو کہ میں اپنے بال بچوں کے لیے کر لیتا ہوں اور اس میں آپ حلال حرام کی تمیز ختم کر دیں، یہ بھی فتنہ ہے. تو ان فتنوں سے، ان دشمنی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور درگزر کرو چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے، اور اپنے آپ کو دین پر اور دین کے احکامات پر جمائے رکھو، تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت بھی شامل حال ہوگی اور دین پر چلنا آسان ہوگا. اور ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.